دوستوں، ابھی تک آپ لوگوں نے سنا کہ کیسے حمزاد نے کاشف کو دھوکے سے حصار کے باہر نکلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور پھر حمزاد نے کاشف کا ایسا حال کیا کہ وہ سیدھا اسپتال میں ہی بھرتی ہو گیا۔ اسپتال میں بھرتی ہونے کے بعد ڈاکٹر نے سلمیٰ یعنی کہ کاشف کی بیوی سے کہا، آپ کے شوہر کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم 3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے، کیونکہ ان کے شریر کی ساری ہڈیاں پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہیں۔ اب سلمیٰ یہ سوچ رہی تھی کہ ان 3 مہینوں کا خرچ کیسے چلے گا، کیونکہ اسپتال کا خرچہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو سلمیٰ نے ڈاکٹر سے کہا، ارے ڈاکٹر صاحب، کیا میں اپنے شوہر کو گھر لے جا سکتی ہوں؟ کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسپتال کا خرچہ سنبھال سکوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہوں، لیکن آپ کے شوہر کو 3 مہینے تک بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کاشف گھر پر لیٹر ہی رہتا تھا اور اس کی بیوی اس کا پورا دھیان رکھتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے سلمیٰ نے جو بھی پیسے جمع کیے تھے وہ سارے پیسے دوائی میں خرچ ہو گئے، کیونکہ وہ ساری دوائی بہت ہی زیادہ مہنگی تھی۔ پھر اس کے بعد سلمیٰ نے سوچا کہ اب مجھے کچھ اور کام کرنا ہوگا، تبھی جا کر میں ان کے لیے دوائیاں خرید سکتی ہوں۔ پھر سلمیٰ سلائی کرنا اور دوسروں کے گھروں میں صاف صفائی کرنا اور دوسروں کے چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کمانے لگی۔ اس نے اپنے بچوں کو اسکول بھی جانے سے منع کر دیا، کیونکہ پرائیویٹ اسکول کی فیس بہت ہی زیادہ مہنگی تھی۔ لیکن جب یہ بات کاشف کو پتہ چلی تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ لیٹے لیٹے رونے لگا اور من ہی من اپنے اوپر غصہ بھی ہو رہا تھا کہ کیوں میں اس حصار سے باہر نکل آیا۔ اگر میں حصار سے باہر نہیں نکلتا تو آج میرے پاس سب کچھ ہوتا اور میری بیوی کو اس طرح دوسروں کے گھروں میں کام کرنا نہیں پڑتا۔ یہی سب سوچتے سوچتے اب اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور پھر کاشف بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا تھا۔ دیکھتے دیکھتے 3 مہینے کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور اب کاشف پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے پھر سے اپنا سیلس مین والا جاب پکڑ لیا تھا اور دھیرے دھیرے سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو گیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں کاشف حمزاد کا دوبارہ چلہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن دقت تو صرف ایک ہی بات کی تھی کہ اب وہ کیا بہانہ بنائے کہ کیسے وہ حمزاد کا چلہ سنسان جگہ پر جا کر سکے۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ تبھی ایک دن سلمیٰ کی امی نے فون کیا اور کہا، ارے بیٹی سلمیٰ، تمہارے ابو کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں بیٹی۔ پھر یہ بات سنتے ہی سلمیٰ رونے لگی اور بولی، امی میں جلدی ہی آنے کی کوشش کروں گی۔ پھر اس کے بعد سلمیٰ نے کاشف کو پوری بات بتائی۔ یہ سن کر پہلے تو کاشف بہت ہی دکھی ہوا، لیکن تبھی وہ خوش بھی ہو گیا، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا آخر وہ اسے موقع مل ہی گیا۔ کاشف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ترنت اپنے سسرال پہنچا۔ گھر جا کر پتہ چلا کہ سلمیٰ کے ابو کو پیلیا ہے اور اس کو ٹھیک ہونے میں 1 سے 2 مہینے لگ جائیں گے۔ تو اس کے بعد اس کے ابو نے کہا، بیٹی جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا کیا تب تک تم میرے ساتھ رہو گی بیٹی؟ تو سلمیٰ نے روتے ہوئے کہا، ہاں ابو، میں آپ کے ساتھ ضرور رہوں گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کاشف نے سلمیٰ سے کہا، بیگم تم بچوں کو لے کر ادھر ہی رک جاؤ، میں تو رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے تو کام پر جانا ہوگا اور بہت ہی مشکل سے مجھے دوبارہ کام ملا ہے اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو سلمیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا دھیان رکھیے گا، جب ابو پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے نا تب میں گھر واپس آ جاؤں گی۔
پھر اس کے بعد کاشف اپنے گھر آ گیا اور پھر اسٹور روم سے وہی کتاب نکال کر پڑھنے لگا، کیونکہ کاشف نے ابھی تک اس کتاب کو پوری طرح سے نہیں پڑھا تھا۔ اس نے سوچا شاید کچھ اور طریقہ لکھا ہو حمزاد کو قابو کرنے کا، اس لیے وہ اپنے روم میں جا کر پھر سے پڑھنے لگا۔ تو آگے لکھا تھا، حمزاد کا چلہ کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ کس طرح کو حمزاد کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ حمزاد دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ پہلا نورانی حمزاد۔ نورانی حمزاد کو قرآن کی آیت سے کیا جاتا ہے، جس کا مقصد سبھی کائنات کے انسانی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس سے کوئی بھی برا کام کروایا تو یہ حمزاد آزاد ہو جائے گا اور آپ کی جان بھی لے لے گا، اور اس کو قابو کرنے کے لیے کم سے کم 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف سفلی حمزاد بھی ہوتا ہے۔ اس حمزاد کو شیطانی یا برائی حمزاد کی چھایا کے روپ میں مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ انہی ناکارک شکتیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس حمزاد سے اگر برائی یا شیطانی کام کروایا جاتا ہے تو اس کی مدد سے برے شتر کے ناکارک پربھاؤ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ اسے استعمال کرنے والے پر بھی اتنا ہی خطرہ بنا رہتا ہے جتنا کہ پریوگ کیے جانے والے پر۔ ہار جیت میں بہت ہی باریک فرق ہوتا ہے، اس کارن اس کا استعمال بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ بدلہ لینے کی بھاونا سے تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اسے قابو کرنے میں کیول 40 دن لگتے ہیں، اور اگر سمجھداری سے کام لیا جائے تو اسے قابو کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ آپ کو جان سے بھی مار سکتا ہے۔ اور سفلی حمزاد کو سدھ کرنے کے لیے آپ کو نوچندی کی رات کو عمل شروع کرنا ہے اور 40 دنوں تک لگاتار کرتے رہنا ہے۔ کاشف کتاب پڑھتے پڑھتے رک گیا، کیونکہ نوچندی کی رات تو کل ہی ہے۔ ساری شرطیں وہی تھی جو اس نے پہلے پڑھی تھی۔ کاشف کے من میں لالچ تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ میں سفلی عمل حمزاد کا چلہ کروں گا، کیونکہ وہ سب کچھ جلدی سے پانا چاہتا تھا۔ اگلی رات سے اس نے اپنے کمرے میں ویسے ہی چلہ شروع کر دیا۔ گول حصار بنا کر، پیٹھ پیچھے دیا جلا کر، پرچھائی کو غور سے دیکھنے لگا۔ پہلے دن تو اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 ہفتہ بیت گیا، پھر بھی اسے کچھ بھی نہیں محسوس ہوا، اور آج 15واں دن تھا، لیکن پھر بھی اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ تو کاشف کو لگا شاید یہ عمل بیکار ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل کرتا رہا۔ لیکن جب 16واں دن آیا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہو، اور اس کی چھوٹی بیٹی درد سے چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ابو مجھے بچا لو۔ تبھی کاشف دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہے، اور پھر اس کی بیٹی اس کمرے کی چھت پر چڑھتی ہے اور رینگتے ہوئے ادھر ادھر چلنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کاشف کو تھوڑا ڈر لگتا ہے، لیکن وہ اپنے حصار سے باہر نہیں نکلتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی غائب ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب حمزاد اسے ڈرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے جب 20واں دن آیا تو اس سے کمرے میں جنگلی بھینسیں اور جنگلی جانور دکھنے لگے، جو کاشف کی اور اسے مارنے کے لیے چلے آ رہے تھے، لیکن حصار کو چھوتے ہی وہ سبھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی طرح جب 25واں دن آیا تو اس کے حصار کے باہر اس کی نانی جان روتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا کاشف میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد کرو بیٹا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی لا کر دو، پھر تم بعد میں یہ چلہ آرام سے کر لینا بیٹا۔
جب کاشف نے اپنی نانی کو دیکھا تو اس کے آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ اپنی نانی کو دیکھ کر اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دوستو آپ خود سوچئے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ ہمیں دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں ملے گا، تو جب ہمارے سامنے وہ آتا ہے تو ہمیں کتنا روتا آتا ہے اور بہت ہی رونا آتا ہے۔ لیکن کاشف کو پتہ تھا کہ یہ کیول اس کی نانی کے شکل میں وہ ہمزاد ہے جو اسے حصار سے باہر نکلنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے حصار سے باہر نہیں نکلا۔ جب 30واں دن آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے حصار کے باہر 2-3 شیطان کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک انسان کو کلہاڑی سے کاٹ رہے ہیں۔ اسے بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جب ان شیطانوں نے اس انسان کو کلہاڑی سے کاٹا تو اس کے شریر کے اندر کی ساری اتڑیاں باہر زمین پر پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر ان شیطانوں نے کہا، اے انسان، اپنے حصار سے باہر نکل ورنہ تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ ایک پل کے لیے کاشف تو ڈر گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے حصار سے باہر نہیں نکلا۔ پھر اگلے دن بھی وہی شیطان آتے ہیں اور کاشف کے سامنے اس کے دونوں بچوں کو تلوار سے الگ کر دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کی بیوی کو وہ دونوں شیطان تڑپا کر مارتے ہیں۔ کاشف دیکھتا ہے کہ ایک شیطان اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے تو دوسرا شیطان اس کی بیوی کا پیر، اور دونوں اسے اپنی اور کھینچ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی کا شریر بیچ سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کاشف رونے لگتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ انہیں بچانے کے لیے حصار سے باہر نکلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس کی بیوی بچے تو یہاں ہے ہی نہیں۔ پھر وہ شانتی سے اپنا عمل شروع کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا اور کاشف عمل پورا کرنے کے بہت نزدیک تھا، اور ان دنوں کاشف کو بہت ہی خوفناک منظر دیکھنے کو ملے، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اور جب 40واں دن آیا جو کہ اس چلے کی آخری رات تھی، اور آج کاشف کے لیے آر یا پار کا دن تھا، یا تو ہمزاد اس کے قابو میں ہوگا یا پھر وہ ہمزاد کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جب وہ چلہ کرنے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سمندر میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی سمندر کو چیرتے ہوئے ایک شیطان ہاتھ میں کلہاڑی لیے ہوئے کاشف کو مارنے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کاشف کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ شیطان دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ کاشف کی ہمت جواب دینے لگی تھی، لیکن من ہی من کاشف کو لگا اگر وہ اس حصار سے باہر نہیں نکلے گا، اور اگر نکل گیا تو اسے پھر سے وہی گھسی پٹی زندگی جینے پڑے گی۔ کاشف اپنے حصار سے باہر نہیں نکلا اور اچانک ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جیسے بھوکمپ آ گیا ہو، اور باہر سے بہت سارے لوگوں کے چلانے کی آواز آنے لگی، اور سچ مچ کاشف کو بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت طریقے سے اس کا گھر ہل رہا ہے، اور اس کمرے کی دیوار اور چھت سب کچھ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ پھر اس نے دوبارہ سنا کہ باہر سے لوگ چلا رہے ہیں، سبھی لوگ اپنے گھر سے باہر نکلو، باہر نکلو، بہت بھینکر زلزلہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر کاشف کو بھی لگا کہ مجھے بھی باہر نکلنا چاہیے، نہیں تو میں یہیں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ حصار سے باہر نکلنے والا تھا تبھی اسے یاد آیا کہ مجھے حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہیں تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میرا برا حال ہوگا۔ اب اس کے دل میں بس یہی بات تھی، یا تو مجھے ہمزاد ملے گا یا پھر میں چلہ کرتے کرتے مر جاؤں گا۔ اب اس نے ٹھان ہی لیا تھا کہ مجھے حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ شانت ہو گیا۔ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی 3 بجے اس کا عمل ختم ہوا، تھوڑی دیر کے بعد سامنے اس کے اسی کا حمزاد سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس حمزاد نے کاشف سے کہا، کاشف، میں تمہارا حمزاد ہوں اور اب تمہارا یہ چلہ پورا ہو چکا ہے کاشف، تم اس حصار سے باہر نکل سکتے ہو۔ پہلے تو اس کو یقین نہیں ہوا، پھر کاشف نے کہا، تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے رہے ہو اور تم سچ مچ میرے حمزاد کے روپ میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو حمزاد نے کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا چلہ پورا ہو چکا ہے اور اب میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن حمزاد نے کہا، میں تمہاری ساری باتیں مان لوں گا، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر تم ان شرطوں کو پورا کرتے ہو تو میں آجیون تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو کاشف نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی شرط سناؤ۔ تو حمزاد نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم مہینے کی 14، 15 اور 16 تاریخ کو روزہ رکھو گے، اور ساتھ ہی تمہیں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہوگی، اور تم ہر وقت پاک صاف رہو گے، اور تم کبھی کسی غیر عورت کے ساتھ سمبند نہیں بناؤ گے، اور تم کسی سے بھی فالتو بات نہیں کرو گے، اور زیادہ تر تم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہی رہو گے۔ جب کسی کو تمہاری بہت ہی زیادہ ضرورت ہوگی تبھی تم اس کو ملنے جا سکتے ہو، اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوگی تب میں تمہیں خود بتاؤں گا کہ یہ انسان تمہیں کس مقصد سے ملنے کے لیے بلا رہا ہے۔ پھر حمزاد نے کہا، بولو، کیا تمہیں یہ ساری شرطیں منظور ہیں؟ لیکن کاشف کو پتہ تھا کہ یہ حمزاد مجھے اپنی شرطوں میں پھنسا رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنا بھول جاؤں یا میں ہر وقت پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ تو کاشف نے کہا، دیکھو، میں انسان ہوں اور ہر وقت پاک صاف رہنا یا 5 وقت کی نماز پڑھنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن ہاں، میں ان ساری شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تو حمزاد نے کہا، ٹھیک ہے کاشف، لیکن جب تم پاک صاف رہو گے تبھی میں تمہارے بلانے پر آ سکتا ہوں۔ کاشف نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس بات کا دھیان رکھوں گا۔ تو حمزاد نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، جس دن بھی تم میری شرط پر نہیں چلو گے تو میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا اور میں پھر سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تو کاشف نے کہا، ارے ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری شرطیں مانوں گا۔ لیکن کاشف کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس نے جلد بازی میں حمزاد سے کیا وعدہ کر لیا۔ اب آگے کاشف کے ساتھ اس کے جیون میں کیا ہوگا وہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور جانیں گے کہ ابھی کاشف کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے۔ تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کے لیے ویٹ کریں، میں جلد ہی جلد اگلی ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا۔ تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔